بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ کسی خبر کو، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو جہالت سے، بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ اس کے اوپر جو تم نے کیا ہے نادم، یعنی تمہیں بعد میں پریشانی ہو۔ یہاں پہ دیکھیں اگلا حکم پھر کس سے آ رہے گا؟ ایمان کے تقاضے سے آ رہے گا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نے اقرار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پہ خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو۔ کسی بھی خبر کے حوالے سے کوئی ایکشن لینے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں اس حوالے سے خاص کانٹیکس میں ایک واقعہ پیش ہوا جو مسند احمد میں روایت ہے کہ قبیلہ بنو المستلق کے سردار حارث بن زرارہ، جن کی صاحبزادی جویریہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کر لیا، اور عرض کیا میں اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی اسلام اور ادائے زکوٰۃ کی طرف دعوت دوں گا۔ جو لوگ مان گئے تو ان کی پھر اسلام لانے کے بعد ان کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا، اور آپ فلاں ماہ کی فلاں تاریخ تک اپنا قاصد بھیج دیں تو جو زکوٰۃ جمع ہوئی ہوگی تو اس کو میں آپ کو سپورٹ کر دوں گا۔ کون کہہ رہی ہے؟ حارث بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ پھر جب وہ مدت طے تھی جو گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نہ پہنچا تو حارث بن زرارہ کو خطرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں شاید، ورنہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق کسی کو نہ بھیجتے۔ حارث نے اپنے مسلمان سرداروں سے کہا اور ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقررہ تاریخ پر ولید بن عتبہ کو بھیج دیا تھا، لیکن اس کو راستے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے قتل کر دیں، یا کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے استقبال کے لیے تلواریں لے کر نکلے اور کسی نے آ کر ان کو خبر دی کہ وہ تم کو قتل کرنے آ رہے ہیں، تو وہ پہلے سے مطلب ایک دل میں ڈر تھا اور اس خوف کی وجہ سے وہ وہی راستے میں سے ہی واپس ہو گئے اور جا کر کہا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے گا اور میرے قتل کا ارادہ کیا ہے، تو یہ ایک طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا تو آپ نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک دستہ مجاہدین کا روانہ کر دیا۔ ادھر سے حارث بھی آ رہے تھے تو مدینہ کے قریب پہنچ کے ان کی ملاقات ہوئی خالد بن ولید سے، تو خالد بن ولید نے بتایا کہ ولید بن عتبہ کے قتل کے منصوبے کے حوالے سے جو کچھ بات ہوئی ہے مدینہ میں، تو حارث کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو ولید کو دیکھا تک نہیں۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ نہ ولید میرے پاس آیا اور نہ میں نے اسے دیکھا، اور جب مقررہ وقت پر قاصد نہ پہنچا تو مجھے خدشہ ہوا کہ شاید ہم سے کوئی قصور ہوا ہے اور آپ ناراض ہیں، تو میں خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس پر قرآن کریم میں سورۃ الحجرات کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے، یہاں پہ فاسق کن ہے، نکرہ ہے، یعنی صرف اس شخص کی طرف اشارہ نہیں ہے جس نے وہ خبر دی تھی، بلکہ کسی وقت بھی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے ایسا۔ اور کہا جاتا ہے ابن جریر میں کہ شیطان نے انسانی روپ میں آ کر یہ خبر دی تھی کہ تمہیں قتل کرنے والا آ رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے فاسق کی ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے گی۔ فاسق جو ہوتا ہے گا کسے کہا جاتا ہے؟ فسق و فجور، جو حدود سے باہر نکل جائے۔ جو فاسق کو اس کو بھی کہا جاتا ہے جو شرعی حدود کو تجاوز کرنے والا ہو، وہ شخص جس کی سچائی اور عدالت پر اعتبار نہ کیا جائے، یعنی اس کی گواہی پہ اعتبار نہ کیا جا سکتا۔ فاسق کا لفظ جو ہے نا یہ عربی میں کھجور اپنے خلاف سے جب باہر نکلتا آتا ہے نا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے گا، یا چڑیا کا اپنے گھونسلے سے باہر آنا۔ تو جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو وہ بھی فاسق کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق جو ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی، کیونکہ سورۃ السجدہ میں آتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ جو مومن شخص ہے کیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ کہ وہاں پہ خاص طور پہ
کافر اور ایمان والے کی طرف اشارہ آئے گا، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک کا ٹھکانہ جنت، ایک کا جہنم ہے۔ تو کوئی بھی ایسا شخص جو دین سے، اخلاق سے، عقیدے سے انحراف کرنے والا ہو، دینی شاعر کی پابندی نہ کرتا ہو، مثلا نماز نہ پڑھتا ہو، تو اگر وہ کسی اہم خبر کی اطلاع دے تو پھر یقین نہ کرو فوراً، خواہ بھلے سے خاندانی معاملہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تو اللہ کا بھی عہد پورا نہیں کرتا ہے گا جب نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اسی طرح کوئی شرابی شخص ہے تو اس کی بات پر بھی یقین نہیں کریں، اور کوئی آگے ایکشن ہرگز نہ لیں۔ یہاں سے ایک اصول پتہ چل رہا ہے کہ فاسق کی خبر کو نہ فوراً قبول کر لو اور نہ فوراً ریجیکٹ کر دو، بلکہ فتبینوا، تحقیق کرو، تصدیق کرو، ریسرچ کرو کہ یہ آیا جو خبر آ رہی ہے اوتھینٹک بھی ہے کہ نہیں، اور خاص طور پہ کسی کے بارے میں کوئی گواہی دینی ہو یا اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہو تو پہلے انویسٹیگیٹ کرو، جلد بازی نہیں۔ ڈونٹ بی ایکسائٹیڈ کہ بس سنا اور ایک دم آپے سے باہر ہو گئے اور آگے دوسرے کو کال کر کے کہیں اور بتانے لگے، بلکہ کیا کرنا ہے، عقل سے کام لینی ہے۔ عقل کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ جہل، جو عقل سے کام نہ لے، جیسے ابو جہل کو کہا گیا کیونکہ اس نے عقل سے کام نہیں لیا، اسے سمجھ آ گیا تھا لیکن اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کری، ضد اور اناد کے چکر میں وہ ہٹ دھرمی میں آ کر انکار کرتا رہا۔ تو یہ بے عقلی کی علامت ہے کہ انسان بس جو بھی سنے اس کے اوپر فوری ری ایکشن شو کرنے لگے، اور خاص طور پہ مجالس میں ایسی خبریں بیان نہ کرو کہ غلط بات پھیلے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کے دل میں بھی ایک بات ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور اب وہ دور تو الگ تھا جب مجالس میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے، آج کل تو لوگ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ جمع ہوتے ہیں گے اور وہاں سے پھر ایسی خبریں سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں گے، اور ایک جھوٹ، ایک ملمہ ساز بات اور پورے جہاں میں پھیلتی چلی جاتی ہے چند منٹوں میں۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو اس شخص کے لیے بہت تکلیف دہ سزا بھی ہے کہ فرشتے اس کے جبڑے چیریں گے جو ایسی باتیں پھیلاتا تھا جہاں میں، جھوٹی باتیں پھیلانے والا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، تم نادم ہو جاؤ گے، یعنی تم نے جو کیا ہے گا تمہیں کچھ دیر بعد احساس ہوگا، کچھ لمحے بعد یا کچھ سال بعد کہ میں نے یہ بات کیوں نکالی تھی، اس کو کیوں پھیلایا، کیوں دوسروں کو بتایا۔ ندامت جو ہوتی ہے نا وہ ایک خاص قسم کا غم ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا اپنے ساتھ۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے گی، اس کا ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے چلو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی کوئی نہیں پکڑتا لیکن دل میں ضمیر اس کے حوالے سے کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پہ دین کے معاملے میں، دین کی بات، احادیث کے معاملے میں ہر راوی کی حدیث جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی تھی، بلکہ کیا کہتا دیکھا جاتا تھا کہ یہ عادل اور ضبط کے قانون پہ آتا ہے یہ شخص کے نہیں۔ اسی حوالے سے ایک اسماء اور رجال کا پورا علم انٹروڈیوس کرایا مسلمانوں میں جو اور کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس وقت تو وہ حدیثیں ایک دوسرے سے لینے کی بات تھی، اور آج احادیث کے نام پہ ایسی چیزیں فیس بک اور دوسرے پلیٹ فارم پہ روٹیٹ کی جاتی ہیں جن کا اصل دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو فتبینوا، پہلے اس کی تحقیق کرو، تصدیق کرو کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو آج کے اس دور میں جہاں ہر چیز فاسٹ ہے، جہاں نیکی کرنے کے بھی ہمارے پاس کئی ذرائع کھلے میں ہیں، تو وہاں سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹ پھیلانا بھی بہت آسان ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بہت ہولناک کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی نیوز آئے، کوئی چیز آئے، تو جب تک تمہاری پاس تصدیق شدہ چیز نہ ہو تم اسے آگے بیان نہیں کرو گے۔ آگے بیان کرنے کے لیے اچھی طرح تصدیق کرو گے۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں نا، لڑائیاں اور غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں گی میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں میں۔ اور اسی حوالے سے حدیث میں آتا ہے نا کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا،
جو آگے اس طرح کی باتیں پھیلاتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے درمیان، خواہ وہ کوئی 2 پرسنس ہوں یا پھر کوئی 2 گروپس ہوں یا 2 قومیں ہوں، کسی کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کے درمیان لڑائیاں کرواتا ہے۔ تو اس صورت کے سٹارٹ میں ہی کیا کہا گیا کہ ایمان کا تقاضے سے بلایا گیا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اور یہاں پہ اب تیسری مرتبہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہا جا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس آ رہا ہے اس کو ایسے ہی مان نہ لو، بلکہ اس کی تصدیق کرو، اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرو، پھر آگے اس کے حوالے سے کوئی بھی ایکشن لو یا اس کو آگے شیئر کرو، فارورڈ کرو یا دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور اگر بنا تصدیق کے تم یہ سب کرو گے، جو آیا جو سنا سب آگے پھیلا دیا، تو اس سے تمہارا بھی دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت کی سزا تو الگ ہے، جو اگر توبہ نہیں کی تو انسان کو لازمی جھیلنی پڑے گی۔